الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. صدر محترم، مربیان الاصلاح رواقب الحسن اور حاضرین محفل، یہ لمحات ہمارے لیے نہایت فرحت و شادمانی کے لمحات ہیں، کیونکہ آج ہم تعلیم و ثقافت کی نامور ہستی جناب مولانا علاء الدین صاحب ندوی مدد اللہ العالی عمید کلیۃ اللغہ العربیہ و آدابیہ کی صدارت میں بزم صحافت کا افتتاحی جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ ہم ادب و صحافت اور قلم و کرتاس کی اس بزم میں دل کی گہرائیوں سے صدر عالی وقار اور مربیان الاصلاح رواقب الحسن کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل۔ عزیز ساتھیوں، مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی علمی و ثقافتی بزموں کی ایک اہم کڑی آج کی یہ بزم صحافت بھی ہے، جس کے صاحبان تلے ہماری تحریری صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، ہم میں ما فی الضمیر کی ابلاغ و ترسیل کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اب ہم باقاعدہ تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا آغاز کرنے کے لیے برادرم عبد عمار حافظ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد ترانہ ندوہ پیش کرنے کے لیے برادر عبد المستعان کو دعوت دیتے ہیں، جو اپنے رفقا کے ساتھ آئیں اور ترانہ ندوہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دیں ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بادہ کش صاحبائے حرم، ہم نغمہ اہل قلب و زبان، ہم ذہن رسائے اہل قلم، ہم عزم جواں ہر لمحہ دواں رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم، ہم آب گوہر ہم نور سحر، ہم آب گوہر ہم نور سحر، ہم باد بہاری ابر کرم، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دیں ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، جس بزم کے ہیں ہم تخت نشیں، وہ بزم ہے بزم عرفانی، اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی، ہر شام ہے اس کی نورانی، یہ بزم ہے ان شاہینوں کی فطرت میں ہے جن کے سلطانی، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نقش ہے اس کا لافانی، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، گنجینہ فضل رحمانی وہ جس نے بلند اسلام کیا، دانش کا شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا، وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، انفاس علی نے روشن پھر، انفاس علی نے روشن پھر، ندوے کا جہاں میں نام کیا، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، جو ساز یہاں پر چھڑتا ہے کہتے ہیں حرم کا ساز ہے وہ، سینوں میں جو بھی راز یہاں
ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، اس بزم کے ہم نے جام پیے، اس بزم کے ہم نے جام پیے، اس بزم کے ہم میں خار بنے، اس بزم میں ہم بیدار ہوئے، اس بزم میں ہم ہوشیار بنے، اس بزم میں ہم غیور بنے، بے باک بنے، خوددار بنے، اسلام کے حق میں ڈھال بنے، اسلام کے حق میں ڈھال بنے، باطل کے لیے تلوار بنے، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، اس بزم کی برکت سے بخشا فطرت نے برے پرواز ہمیں، چلتے ہیں ہوا کے دوش پہ ہم، کہتا ہے ہر ایک شہباز ہمیں، خود بڑھ کے بناتی ہے فطرت امراض ہمیں، دم ساز ہمیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بخشا یہ اعجاز ہمیں، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، حضرات، صحافت ہر دور کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مختلف ادوار میں الگ الگ وسائل اختیار کیے گئے ہیں۔ انہی وسائل میں ایک طاقتور اور مؤثر وسیلہ صحافت بھی ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں شائع ہونے والے اخبارات و میگزین اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ صحافت دینی، علمی، ثقافتی، تہذیبی اور اقتصادی حیثیت سے بھی مسلم ہے۔ یہ عوامی زندگی پر کس حد تک اثر انداز ہے، اس کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آج متوسط طبقے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں صبح بیدار ہوتے ہی اخبار پر نظر نہ پڑتی ہو۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج عالمی میڈیا پر متعصب و متشدد یہود و نصارہ کا قبضہ ہے اور ملکی میڈیا پر سنگھیوں کا، جس کی وجہ سے صحافت الحاد، انارکی، عریانیت اور بے راہ روی پھیلانے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ ہر چہار جانب سے اس کے مضر اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس کا معیار متاثر اور مقصد مفقود ہوتا جا رہا ہے اور مسئلہ ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنے اور اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس بھی طاقتور قلم، مضبوط ذرائع ابلاغ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ہمارا رسوخ ہو تاکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق صالح معاشرے کی تشکیل کی جا سکے۔ بنیادی طور پر یہی وہ پس منظر ہے جس کی بنا پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں صحافت و ابلاغ کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے
تاکہ طالبان علوم نبوت کی ایک ایسی جماعت تیار ہو جو اس میدان میں نہ صرف یہ کہ باطل طاقتوں کو دندہ شکست جواب دے بلکہ ذرائع ابلاغ کے شعبے کو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق استوار کرے، اور اسی کے پیش نظر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ الرائد، البعث الاسلامی اور تعمیر حیات کی شکل میں ہر مہینے میں دسیوں مجلات شائع کرتا ہے، جس کو دنیا کے گوشے گوشے میں مقبولیت کی نگاہ سے دیکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ انجمن الاصلاح رواقی ابوالحسن کے طلباء کی طویل کاوشوں کے بعد جداریہ پرچے منظر عام پر آ چکے ہیں اور ابھی انہی پرچوں کی نقاب کشائی ہونی ہے، لہذا اب ہم بلا تاخیر صدر جلسہ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ جناب والا اپنے دست مبارک سے جداری پرچوں کی نقاب کشائی فرما کر ہم طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ کو بھی انجام پذیر ہوا۔ اب ہم صدر محترم کی خدمت عالیہ میں بصدر درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم طلباء رواقی ابوالحسن کو مستفید فرمائیں جو مستقبل میں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آپ کے جلسے میں حاضر ہوتے ہی مجھے طالب علمی کے دور کا اسی صحافت کے عنوان سے ایک جلسہ یاد آ گیا۔ یہاں عباسیہ حال میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی دعوت پر بہت سے صحافی جمع ہوئے تھے۔ یہاں لکھنؤ کے علاوہ یو پی کے دوسرے شہروں سے بھی وہ صحافی آئے تھے۔ مولانا نے اپنی آخری گفتگو، صدارتی گفتگو میں فارسی کے ایک مصرع پڑھا تھا، زیر قلم است ہزار جاں است، کہ قلم کے نیچے جو ہے ہزاروں جان ہیں۔ اس کے بعد آگے خطاب فرمایا تھا۔ یہاں پہ بطور جملہ معترضہ کہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ ذہانت و ذکاوت کے اعتبار سے تو میں آپ سے بہت پیچھے ہوں۔ طلبہ سے مطالعے کے لیے، کثرت مطالعے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آپ کے اساتذہ کہتے ہوں گے، مشورے دیتے ہوں گے، آپ خود جو ہیں اپنے اساتذہ سے مشورے لیتے ہوں گے، مجھ سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ علمی مسائل کا، علمی مشکلات کا سارا حل کثرت مطالعہ میں۔ کوئی اشکال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو، علمی اشکال پیدا ہو، ناممکن ہے کہ اس کا حل جو ہے آپ کو علم کی دنیا میں نہ مل جائے۔ تو طلبہ کہتے ہیں کہ مولانا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان سے کہ آپ ہرگز نہیں بھولتے۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اپنے ذہن و دماغ پہ کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اسے بالکل نہیں بھولتے۔
میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مصرع جو اچانک میرے ذہن میں آیا آپ کو دیکھنے کے بعد اس صحافت کے اس جلسے کے نام پر، ویسے بھی مجھے فارسی وارسی نہیں آتی، تو یہ بتانے کے لیے میں یہ جملہ معترضہ آپ سے بول رہا ہوں کہ جو آپ پڑھتے ہیں ہرگز نہیں بھولتے آپ، وہ دماغ کے کسی گوشے میں ضرور وہ محفوظ رہتا ہے، لیکن جب کوئی مناسبت ہوتی ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، تو اس وقت وہ چیز آپ کے ذہن میں یاد آ جاتی۔ میں طلبہ سے مثال کے سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ تمہارے 2-4 ساتھی کہیں بیٹھے گپ ہانک رہے تھے، کسی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، کسی بھی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، آپ اچانک وہاں آئے، آپ نے دیکھا کہ اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اس طرح کی بات، اس طرح کا واقعہ، اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں بھی یاد آ گئیں کہ آپ پہلے سے سوچ کے آئے تھے، آپ کو تو نہیں پتہ تھا کہ کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی، لیکن موقع مناسبت کے اعتبار سے جو ہے اس طرح کی چیز جو آپ کے ذہن کے ڈاٹا میں پہلے سے محفوظ تھا وہ چیز جو ہے تازہ ہو گئی۔ تو میرے بھائی، صحافت ایک بہت بڑی طاقت ہے، قلم کے نیچے جو ہے ہزاروں جان پوشیدہ ہوتا ہے، صحافت ہو یا دنیا کی دوسری چیزیں ہو، دنیا کی کوئی چیز خیر محض نہیں ہے، کوئی چیز خیر محض نہیں۔ آپ بتائیے جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کے مقدس چیز کیا ہو سکتی؟ اللہ کے کلام سے مقدس چیز کیا ہو سکتی؟ لیکن اس لحاظ سے یہ سب چیزیں خیر محض نہیں ہیں کہ اگر کوئی شیطان نما آدمی ان علوم کے اندر کمال پیدا کر کے اس سے جو ہے شیطان کی خدمت کرنا چاہے، تو القرآن حجت لک و علیک کے تناظر میں جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ چیزیں لا سکتا ہے، قرآن سے دلیل لا سکتا ہے اپنے غلط نظریات کے لیے، اپنے گمراہ کن نظریات کے لیے، وہ ساری چیزیں جو ہے اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو صحافت جو ہے کوئی معصوم چیز تو ہے نہیں، ایک طاقت ہے جو آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، ایک ہنر ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس سے مثبت بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے منفی کام بھی لے سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی جو ہے آپ کے معتمد صاحب نے جو ہے یہاں بتایا کہ اس کو علاج اور زندگیت کے لیے اور خدا بیزاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے تناظر میں ایسا ہو رہا ہے، وہ تو اپنے مثبت کاز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ تو انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے، جو سازشیں انہوں نے بنائی ہے، جو پلاننگ انہوں نے بنائی ہے، ترتیب دی ہے، اور جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، روز بروز وہ عمل کر رہے ہیں، وہ تو ان کے لیے تو مثبت کاز ہے نا، مثبت عمل ہے وہ۔ تو صحافت میرے بھائیوں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ کسی نے کہا، وہ بلکہ نیپولین بوناپارٹ نے کہا ہے کہ اگر ایک طرف 3000 بندوق بردار سپاہی ہوں، ایک طرف 3000 بندوق بردار سپاہی ہوں اور ایک طرف 3 اخبار ہوں، تو میں اخباروں سے ڈروں گا، مجھے اخباروں سے ڈر لگے گا، مجھے بندوق برداروں سے مجھے ڈر نہیں لگے گا، ان کی گولیوں سے میں نہیں ڈروں گا، ان اخبار سے اور اخبار کے قلم والوں سے ڈر لگے گا مجھے۔ تو یہ صحافت جو ہے ایک زبردست طاقت ہے، لیکن وہ زبردست طاقت کیسے بن سکتی ہے آپ کے ہاتھوں کے اندر؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت طاقتور چیز اپنے قلم سے پیش کریں، الٹرف سرسری چیز پیش کریں گے، یا خدا نہ کرے کہ یہ قلم جو ہے کسی باطل کا خدمتگار بن جائے، تب تو الٹا جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ۔ یہ قلم اپنا نصب العین متعین کرے، آپ اپنا نصب العین متعین کریں کہ کیا کرنا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ جو ہے قلم کو ذریعہ بنا لیں، تو آپ اس سے مثبت خدمت انجام دے سکتے ہیں، اس سے آپ دین و دعوت کا کام لے سکتے ہیں، اس سے آپ جو ہے خدا کو خوش کرنے والا کام کر سکتے ہیں، اس سے آپ جو ہے ملت کو فائدہ پہنچانے والا کام کر سکتے ہیں، اس سے آپ ملت کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس سے آپ تعلیم کی جو ہے مختلف راہیں کھول سکتے ہیں، میدان بنا سکتے ہیں، ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ اخباروں کا ذہن سازی ہوتا ہے۔ ان اخباروں نے دنیا کی تاریخ میں
حکومتوں کو جب چاہا ہے ان کو جو ہے دوبارہ زندگی عطا کی، اور جب چاہا ہے چلتی ہوئی موجودہ حکومت کو جو ہے انہوں نے ڈاواڈول کیا ہے، اس کو سبوتاژ کیا ہے اور اس کو جو ہے دریابرد کیا ہے۔ یہ طاقت جو ہے قلم کے اندر دی گئی ہے۔ بسا اوقات جو ہے قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی، کم از کم اپنے دیرپا اثرات کے لحاظ سے۔ تلوار جو فیصلہ کرتی ہے وہ جذباتی فیصلہ کرتی، فوری فیصلہ اس کا سامنے آ جاتا ہے، اور تلوار کی طاقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں انکار کر سکتے، اس کا اپنا میدان ہے، لیکن اس کی طاقت جو ہے اس کے اثرات دیرپا نہیں ہوتے۔ آپ قوموں کو تلوار کی طاقت سے فتح کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ طاقت جو ہے وہ دیرپا ہو، اس کے اثرات دیرپا ہوں۔ میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم برطانوی سامراج کا یہاں جو ہے برطانوی سامراج کا یہاں قبضہ تھا، پورا ہندوستان بر صغیر جو ہے اس کا غلام تھا، اس کا غلام تھا۔ آج بھی اور جب تک جو ہے برطانوی سامراج کے بارے میں کوئی بات لکھی جائے گی، پڑھی جائے گی، کہی جائے گی تقریروں کے اندر اور لکھی جائے گی، تو آپ ظاہر برطانوی سامراج سے اسے یاد کریں گے، امپیریلزم کے لفظ سے آپ اس کو یاد کریں گے۔ لیکن اگر ہم ان کو یاد کرتے ہیں، برطانوی سامراج، امریکی سامراج، فرانسی سامراج، جرمنی سامراج، پرتگالی سامراج، ان سب الفاظ سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں، تو وہ بھی تو اسلام پہ جو ہے اسی قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ اس کو ہم الزام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی سامراج، اسلامی سامراج، ترکی سامراج۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کہیے، شوق سے کہیے اسلامی سامراج، لیکن ہمارے سامراج میں، اسلامی سامراج میں اور برطانوی سامراج میں دنیا کے دوسری سامراجی طاقتوں کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی سامراج کب کی سامراج؟ ابھی 200 سال پہلے اس نے قبضہ کیا ہوگا ہندوستان، اور 75 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے۔ اتنی کم مدت تک جو ہے یہ ملک کیوں غلام رہا؟ کیوں غلام رہا؟ اس لیے کہ تم نے طاقت کے زور پہ جو ہے ہندوستانیوں کو اور بر صغیر کے باشندوں کو تم نے غلام بنایا تھا، یا دوسری سامراجوں نے جو ہے ایشیا کے دوسرے ملکوں اور افریقہ کے دوسرے ملکوں کو اپنی طاقت، اپنی تلوار کی طاقت کے زور پہ، بندوق کی طاقت کے زور پہ تم نے جو ہے ان کو غلام بنایا تھا۔ جب تمہاری طاقت جو ہے کرم خوردہ ہو گئی، اس کو گھن لگ گیا، تو اس ملک کے باشندے اٹھے اور تمہارے جو ہے غلامی کی زنجیروں کو اتار کے پھینک دیا، اور تم آج اسی ایک چھوٹے سے جزیرے کے اندر سمٹ کر رہ گئے ہو، جس جزیرے سے تم دنیا کے اندر نکل کر پھیلے تھے۔ لیکن اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر اس نے وقت کے سپر پاور کو، یعنی روما کو اس نے زیر کیا، اور اس سے پہلے جو ہے ایران جیسی طاقت کو اس نے زیر کیا، شام کو اس نے زیر کیا، مصر جو ہے اسلامی فتوحات کے زیر نگیں آیا۔ یہ سب ممالک ہے جو آج اسلامی ممالک کہے جاتے ہیں، کل کو تو یہ اسلامی ممالک نہیں تھے نا، یہ عربوں کا حصہ بھی نہیں تھے، مصر عرب کا حصہ نہیں تھے۔ افریقہ کے، شمالی افریقہ کے بہت سے ممالک، سوڈان سے لے کے آپ مراکو تک چلے جائیے، جو مشرق ادنیٰ اور مشرق وسطیٰ اور مشرق اقصیٰ کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ سب ممالک جو ہیں پہلے تو نہیں تھے، ان میں بعض ممالک عرب ہیں مگر وہ مسلمان تو نہیں تھے، یہ سب اسلام میں داخل ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عصر عباسی کے زوال کے بعد مسلمانوں کی تلوار کو گھن لگ گیا، وہ زوال کے شکار ہو گئے، اس کے بعد بھی یہ ممالک کیوں مسلمان ہیں؟ اپنے ماضی کی طرف کیوں نہیں واپس جاتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے پہلے، وہ تو بعد میں تلواروں سے ان کے جسموں کو فتح کیا، اس سے پہلے اسلام اپنی تعلیمات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عقیدے کی طاقت کی بنیاد پر ان کے دلوں کو فتح کیا تھا، اور دل جب مفتوح ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ اسلام نے ان کے دلوں کو فتح کیا تھا۔ یہ فرق ہے، اگر تم اسلام کو سامراج کہتے ہو تو اسلامی سامراج میں اور تمہارے سامراج کے درمیان تمہاری دنیا میں سطوت اور حکومت اور استعلاء جو ہے دنیا میں کہیں 200 سال سے زیادہ نہیں رہا، کہیں 100 سال رہا ہوگا، کہیں اس سے بھی کم رہا ہو۔ لیکن کیا بات ہے کہ
آج اسلام دنیا میں کمزور بنا دیا گیا ہے۔ آج اسلام کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے نا، جو 6 صدی ہجری تک تھی وہ طاقت تو آج اس کے پاس نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اسلام سے لوگ اسلام کے لیے مر جانا گوارا کریں گے، مگر وہ جانتے بوجھتے جو ہے اسلام کو چھوڑنا ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحافت جس حوالے سے آج یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ صحافت بہت بڑی طاقت ہے آپ کے ہاتھ میں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحافت آپ امت کو دیں، اپنے ملک کے لوگوں کو دیں۔ جو صحافت جو ہے محمد علی جوہر کے یہاں ہمیں نظر آتی ہے، جو صحافت الہلال میں مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں نظر آتی ہے، جو مولانا ظفر علی خان کے زمیندار کے اخبار کے اندر جو صحافت نظر آتی ہے، اور جو فارق علی صاحب کے یہاں نظر آتی ہے، جو مولانا مسلم کے یہاں دعوت کے اندر نظر آتی ہے، وہ طاقتور صحافت آپ دیجئے، اور وہ طاقتور صحافت آپ دیجئے جو ذہنوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ تعبیر جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے، فلاں صاحب نے اپنے خطاب کے ذریعے سے انگریزوں کے ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا، یہ تو ادیبانہ قسم کے جملے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ صادق نہیں آتے۔ لیکن ابوالکلام آزاد کی صحافت واقعی ایسی تھی کہ جب وہ شخص اداریہ لکھتا تھا تو انگریزوں کے پسینے آنے لگتے تھے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کثرت مطالعہ۔ آپ کے قلم کے اندر طاقت، آپ کے قلم کے اندر طاقت، وہ طاقت جو تلوار سے زیادہ مؤثر ہوتی۔ رب کلمۃ انفض من صولۃ، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تلوار سے زیادہ اپنے اندر اثر رکھتے ہیں۔ آپ سے میں توقع رکھوں گا کہ آپ جو ہے یہ طاقتور صحافت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بے تحاشا مطالعہ کریں، آپ کتابوں کا کیڑا بن جائیں، آپ بہت مفید اور کارآمد چیزیں پڑھیں، آپ اسلامیات اور دینیات کے علاوہ جو ہے سماجیات کا مطالعہ کریں، سیاسیات کا مطالعہ کریں، دنیا کے احوال کا مطالعہ کریں۔ حاضر العالم الاسلامی، دنیا کے مسلمانوں جہاں دنیا کے مسلمان بستے ہیں، حاضر العالم الاسلامی کے نام سے جو ہے کتابیں آپ کو ملیں گی، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ دنیا کے مسلمان جہاں کہیں ہوں اور جن حالات میں ہوں، ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے 2 لفظ تو لکھیں، ہم طاقتور اسلوب میں لکھیں اور طاقتور زبان کے اندر لکھیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اس معاملے میں بڑا امتیاز حاصل ہے، بہت امتیاز حاصل۔ آخر 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کا، اس کے سقوط کا فیصلہ کر لیا گیا، اور سن 1924 میں جو ہے اس کا اعلان عام کر دیا گیا، اور 200 کے قریب جو ہے شاہی خاندان کے لوگوں کو بالکل سلیپنگ ڈریس میں ان کو اٹھا کر، ان کے جیب میں 1 پیسہ نہیں، 1 سینٹ نہیں ان کے جیبوں کے اندر، اور سلیپنگ ڈریس میں ان کو جو ہے یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ اور حال یہ تھا کہ جو رانی تھی اور اس کے ساتھ اس کی جو بیٹی تھی شہزادی، انہوں نے بعض کمپنیوں کے اندر جا کے لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے، اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنا پیٹ بھرا۔ یہ صورتحال تھی، جو صورتحال 57 کے بعد یہاں کے مغل بادشاہوں کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہوا، اس دور کے عبرتناک تاریخ پڑھیے، آپ عبرتناک تاریخ پڑھیے کہ پاؤں میں چپل نہیں ہے اور شہزادیاں جو ہیں بھاگی چلی جا رہی ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کہیں کسی نے بھیگا چنا دے دیا تو اس کو جو ہے امرت سمجھ کے جو ہے انہوں نے کھایا۔ میرے بھائیوں، تلک الایام نداولها بین الناس، ہر قوم کو عروج زوال ہے، اس لیے کہ زوال کے اسباب جب آپ اختیار کریں گے تو لامحالہ قوم زوال پذیر ہوتی ہے، یہ سنت اللہ ہے اس کائنات کے اندر۔ میں آپ سے بس یہ گزارش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ جو ہے صرف سرسری طور پہ علمی کمال پیدا نہ کریں، علم کے اندر پختگی پیدا کریں، مطالعہ آپ کا بہت وسیع ہو، کم از کم اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، تو اس اردو مادری زبان کے علاوہ جو ہے دنیا کی کسی طاقتور زبان کو آپ جانتے ہو، اپنی بات جو ہے اس طاقتور زبان میں آپ پیش کر سکتے ہو۔
تو یہ سمجھ کے آپ جو ہے اپنے آپ کو تیار کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، اللہ آپ کی صحت میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اسلام کے لیے جو ہے قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے کہ جلسے کا اختتام کا اعلان کیا جائے، ہم بزم صحافت کے جملہ معتمدین، ایڈیٹران و معاونین کی جانب سے ایک بار پھر صدر محترم اور مربیان الاصلاح رواقی ابوالحسن کی خدمت عالیہ میں تہ دل سے ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے باوجود قلت وقت اور کثرت مشاغل کے ہماری دعوت کو قبول فرما کر ہم طلباء رواقی ابوالحسن کی حوصلہ افزائی فرمائی. اب دعائے معصورہ کے ساتھ جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.